سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ نہیں، ایک پاکستان میں ختم نبوت کا مجال، وہ جو کہتے ہیں نا کہ باقی سب کچھ چلا جائے مگر ختم نبوت پہ ہم کبھی بھی آنچ نہیں آنے دیں گے، اور بڑی پوسٹیں بھی لگاتے ہیں۔ یہ صاحب جی اب گاؤں رہنے دیتے ہیں، مگر میں بتا دیتا ہوں کہ کئی گاؤں میں گیا اور وہاں پہ جناب یہ امام مسجد کا امام، اور وہاں پہ لوگوں کے ساتھ اس نے کیا کیا، لوگ آ کے کیا رونا دھونا وہاں پہ اپنا میڈیا پہ بتا رہے ہیں۔ یہ جی وہاں سے کوئی لاکھوں روپے کا ان کو چونا لگایا، 7-8 لاکھ روپے، اور طریقہ واردات کیا تھا، اور یہ ایک گاؤں میں نہیں ہوا۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ اگر کچھ بھی آپ نے ملازمت کے لیے اپلائی کرنا ہو تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جناب جا کے پولیس کا وہ کریکٹر سرٹیفکیٹ لے کے آؤ، مگر اس بندے نے اتنے گاؤں میں لوگوں کو چونا لگایا اور کسی گاؤں والے نے ان کا کریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں پوچھا۔ اب جب ان سے پوچھا گیا کہ طریقہ واردات کیا تھا تو وہ کہتے تھے کہ یہ آ کے پہلے تو امام مسجد آ کے لگ جانا کسی بھی جگہ پہ، حیرانگی کی بات ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وہ کہتے جی اتنی پیار محبت سے یہ لوگوں سے ملتا تھا، لوگوں کو بتاتا تھا کہ کس طرح ہم آپ کے مسائل حل کر سکتے ہیں، بڑا درس دیتا تھا وہاں پہ۔ اور پھر جو گیم ڈالی ایک گاؤں کی میں بتا دیتا ہوں، لیکن سیم ہی کہانی ہوگی تمام جتنے بھی گاؤں ہوں گے۔ وہ یہ کہ میری بیٹی کا آپریشن ہونے والا ہے، کسی کو کوئی کہانی، کسی کو کوئی کہانی، لیکن عقل اس میں اس لیے بھی زیادہ تھی کہ لوگوں سے جب پیسے مانگے گے ان کو کہا گیا کہ یار یہ بات باہر نہ کرنا، میں امام مسجد ہوں تو میری عزت پہ فرق پڑے گا۔ اور یہ سادہ لوگ جو تھے انہوں نے ایسا ہی کیا، پیسے دیتے رہے اس کو، کسی نے 50,000 دے دیا، کسی نے کتنے دے دیے جتنے جس کے پاس تھے، اور کہا کہ ہم نہیں بات کریں گے آگے۔ لیکن جب وہ جانے لگا تو پھر یا نکل گیا وہاں سے تو پھر پتا چلا جناب یہ سب کچھ چونا لگا کے کوئی 7 لاکھ روپیہ اس نے اکٹھا کیا اور وہاں سے چھوٹی گلی سے نکل گیا۔ اور پھر ان گاؤں والوں کو ہوش آئی، گاؤں والوں نے جب پتا کیا وہ کہنے لگے جی فلاں گاؤں میں پہلے بھی اسی طرح چونا لگا کے آیا تھا، اور وہاں پہ اس کو پکڑ بھی لیا تھا، باندھ بھی لیا تھا۔ پھر پولیس کے پاس بھی گئے تھے، بتایا انہوں نے سارا۔ پھر جب ان سے پوچھا انہوں نے کہا جی فلاں گاؤں بھی گیا تھا۔ اب پاکستان میں پروگراموں میں کیوں کہتا ہوں سادہ لوگ جو ہے بیچارے ان کی کمی نہیں ہے، ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کچھ جہالت کے ذریعے اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کچھ سادگی کے ذریعے اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور کچھ لوگ جو رحم دل بھی ہوتے ہیں کہ یہ امام مسجد ہے۔ اور آج کے حالات میں پاکستان میں سب سے زبردست بزنس یہی ہے کہ کوئی آپ تھوڑا سا دین کو سمجھتے ہو اور اسی وجہ سے لوگوں کا بیڑا گرک کریں۔ یہ پیروں کے مزاروں پہ آپ دیکھیں تو بوریوں کی بوریوں بھر کے وہ لے کے جاتے ہیں نوٹوں کی، کیونکہ لوگ آ کے وہاں پہ اپنے مسائل بیان کرتے ہیں اور پھر ظاہر ہے پیسے بھی وہاں پہ ڈالتے ہیں کہ یہ ثواب ہوگا۔ اور اس ثواب کے چکر میں جو اس طرح کے تاجر ہیں، جو مذہبی تاجر ہیں، جو ختم نبوت کے مجاہد ہیں، ان کے بارے نعرے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ بات کرنا جانتے ہیں، آپ کے اندر یہ کوالٹی ہے کہ آپ لوگوں کو قائل کر سکے، اس سے بڑا زبردست بزنس کوئی نہیں ہوا۔ باقی یہ جو آپ سنتے ہیں جنت اور جہنم، یہ بھی انہوں لوگوں نے سنانے ہوتے ہیں، اور انہوں نے آپ کو جہنم کے نظارے دکھانے ہیں تو آپ نے پیسے نکالنے ہیں۔ بڑا زبردست یہ طریقہ واردات ہوتا ہے، اس میں اضافہ تھوڑا سا کر لیں۔ کوئی بھی مذہب، کوئی بھی فرقہ ہے تو اس نے دوسرے کو جب تک برا نہیں کہنا اس وقت تک اس کے حالات بھی ٹھیک نہیں ہونے۔ اس میں یہ چیزیں شامل ہیں۔ اب یہاں پہ دنیا میں پتہ نہیں کتنی لوگ ہیں، کتنے مذہب ہیں، کتنے فرقے ہیں، ہر ایک کا پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم ٹھیک ہے دوسرا غلط ہے۔ ایسے ہی ہے نا، کوئی یہ تو نہیں کہتا کہ ہم غلط ہے دوسرا ٹھیک، کیونکہ اس کے بغیر چل نہیں سکتا سسٹم۔ یہ ذہن میں آپ نے ڈالنا ہے، پھر یہ سسٹم آپ کا جو ہے یہ چلتا رہے گا۔ پھر اس میں یہ بھی شامل کر لے
کہ جو لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں 2-4 لوگوں کے اچھے طریقے سے حل کر دیے تو آپ کی پاکستان جیسے ملک میں بلے بلے ہوگی۔ یہ پیر جو ہوتے ہیں یہ بھی اسی طرح جعلی طریقے کے ساتھ یہ جو شف ہے یا دوسرے پھر رہے، یہ سب فراڈ ہے، یہ سب فراڈ ہے۔ کل میں ایک تصویر دیکھ رہا تھا، وہ پولیس والا ہے، وہ شف کے قدموں میں گرا ہوا ہے، قانون بھی ان کے قدموں میں گرا ہوا ہے، یہاں سے آپ اندازہ وہ بھی جھک کے مل رہا ہے۔ اتنا ان پیروں کا خوف ان ممالک میں ہے۔ دوسری طرف یورپ میں یہ چیزیں نہیں ہے، مگر یہاں پہ کام کرتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں، خوشحالی ہے۔ ہمارے وہاں پہ عورتیں پیروں کے پاس جاتی ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے جب وہ کاکا لے کے آتی۔ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج جو مذہب کے نام پہ یہ سارا کچھ چل رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے، مگر کبھی بھی آپ پاکستان جیسے ملک میں اس چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ جادو ٹونا مختلف دکانیں کھلی ہوئی ہے، ہر کریں جتنی جس میں کوالٹی ہے۔ وہ ایک اور میں دیکھا تھا، اس کا والد فوت ہو گیا تو وہ اس کی قبر ہی گھر میں بنوا لی۔ اس نے کہا یہ کیا ہوا جی، بہت نیک آدمی تھا، بہت پہنچی شخصیت تھی، یہ تھی وہ تھی۔ وہ جو انٹرویو لے رہا تھا اس نے کہا اب اس پہ بزنس ہوگا، کہتا لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ یہ اب قبر جو ہے جو میں نے وہاں پہ بنا دی ذرا گھر کے سائڈ پہ، یہ روٹی روزی میری بھی چلے گی، میری نسلوں کی بھی چلے گی، کیونکہ جیسے جیسے یہ بزنس وسیع ہوگا دور دور تک تمہیں پڑے گی، پہلے تھوڑے سے جعلی کیس کرنے پڑیں گے، لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ یہ ٹھیک ہو گیا، وہ ٹھیک ہو گیا، اس قبر سے مٹی لی، یہ لی، پھر وہاں پہ ایک وہ ڈبہ رکھ دیا جائے گا بڑا سا، پھر اس میں جو آئے گا وہ 150 ڈالے گا، مرے ہوئے ابا جی ان کا جناب نام پہ یہ پھر مال چال آئے گا، پھر یہ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومیں گے، جو غریب ہوں گے وہ پیدل آ کے پیسے ڈالیں گے، تو کاروبار تو چل پڑا نا۔ یہاں پہ کئی سوالات ہے کہ جب قبر بنائی جائے کہیں پہ بھی قوانین کوئی نہیں۔ آج بھی کوئی بندہ لکھ رہا تھا کامرس میں کہ قوانین، اب قوانین وہاں پہ چل ہی نہیں سکتے، کسی نے کوشش ہی نہیں کی قوانین، زبانی آئین کی جناب خلاف ورزی نہ ہو، یہ نہ ہو، یہ سب زبانی کہانی ہے۔ تو یہ اس طرح کے جو امام ہے آج کا سوشل میڈیا پہ بڑے آ کے بھاشن دیتے، اصل میں ان کی اگر حقیقت آپ دیکھیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کس کیٹیگری کے لوگ ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ، ہمارا چینل چند لوگ دیکھتے ہوں گے، ہزاروں دیکھتے ہوں گے، 100 دیکھتے ہوں گے، مگر سمجھ اسی کو آنی ہے جس نے کچھ سیکھنا ہے، جس کو کچھ سمجھ آنی، کیونکہ زیادہ لوگوں کے تو جتنا یہاں پہ سوشل میڈیا پہ لوگ بڑے آئے ہوئے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ سب چیزیں غلط ہیں، مگر اتنی دماغوں میں وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مٹی بھر دی گئی ہے کہ وہ پیر فقیر کہتے ہیں نہیں یہ جو سوشل میڈیا پہ آ کے آپ کو بتاتے ہیں یہ غلط ہے، ہم ٹھیک۔ تو جس ملک کی بربادی اخلاقی بھی ہو، معاشری بھی ہو، قانونی بھی ہو، ہر طرح کی بربادی جس ملک میں ہو، وہ اس ملک میں آپ کیا کر سکتے؟ یہ جنگ کل میں نے خبر دی تھی، وہ لڑکی کو قتل کر دیا گیا، اب وہاں پہ کوئی ایم ایل اے ہے کہ ایم پی ہے سابق، اس کے کہنے پہ سی سی ڈی نے ان کو یہ بڑے احترام سے لے کے آئے ہیں اور پولیس اسٹیشن بٹھایا ہوا ہے، کیونکہ پیچھے آپ کے وہاں پہ قانون شنون ختم، طاقت جو ہے وہ سامنے آئی، جن کی بچی مر گئی، جن کے بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی، وہ اب رول جائیں گے عدالتوں میں، کچہریوں میں، کیونکہ دوسری پارٹی کے پیچھے طاقتور لوگ۔ وہ ایم پی کا بھی بزنس ایسے ہی چلتا ہے، اس نے بھی پیسے لیے ہوں گے، یہ میں بتا دوں آپ کے وہاں پہ اگر ایک بندہ پولیس میں ہے نا تو پوری فیملی کی موجیں لگ جاتی ہیں، کیونکہ وہ کام کروانے والے پھر پوری فیملی کے ساتھ رابطہ قائم کرتے ہیں، اور کام پھر اسی سے ہونا ہے، کچھ اس نے کھانا ہے کچھ اس نے کھانا ہے، پورے رشتہ داروں کی موج ہے۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اتنی لوٹ مار جس ملک میں ہو وہاں پہ قوانین کہاں سے آئیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جناب زبردست بزنس ہے آپ کا، اور اس کو چھوڑنا نہ، ایسے کا بزنس دوبارہ نہیں ملنا، دیکھی جائے گی مرنے کے بعد جنت جہنم، کس نے دیکھی؟ کون سا کوئی واپس آ گیا وہاں سے؟ وہ دنیا میں آیا واپس؟ آپ نے اس پہ چلتے رہنا ہے اور ان جاہل لوگوں کو اسی طرح لوٹتے رہنا ہے۔ یہ اس لیے میں نے آپ کو بتایا
کہ میرے کہنے سے آپ نے نہیں روکنا. اگلے دن پھر ابھی میں پروگرام کر رہا ہوں تو پھر کو خبر آ جائے گی کہ ابھی اور کہیں سے بھی اس طرح کی منجی ٹھوک کے وہ پیر صاحب چلے گئے. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں.